اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ، یعنی نماز چھوڑنے کو فرمایا یہ شرک کے برابر ہے۔ نماز کا انکار کرنا تو کفر ہے، اور نماز ترک کرنا، عمدن ترک کرنا گناہ کبیرہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا۔ بار بار حکم ارشاد فرمایا، بار بار فرمایا نماز نماز نماز، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو۔ نماز اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ زمین پہ باقی سارے حکم یہاں ہی آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں قرآن پاک سارا نازل ہوا، نماز بطور خاص بلا کے معراج کی رات عطا فرمائی گئی۔ یا رسول اللہ، اگر یہ بلندیاں چاہتے، اگر یہ اللہ کا قرب چاہتے، اگر یہ اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مالک سے دوستی اور محبت چاہتے ہیں، تو ان کو فرمائیں کہ مومنوں کی معراج نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائی گئیں۔ معراج کی رات آپ سنتے ہیں ہر سال، کتنی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ 50 زیادہ ہیں، میں نے پہلی امتیں اور اپنی امت بھی دیکھی ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے، مہربانی کریں واپس جائیں، جا کے درخواست کریں، کچھ کمی کروائیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں یہ محبوب ہیں، ان کی مانی جائے گی۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو کہیں گے وہ ہوگا، رب کریم ان کی مرضی پوری فرمائے گا، وگرنہ اس کا حکم آ گیا بس بھائی، 50 کہہ دے، 100 کہہ دے، مالک ہے۔ سرکار واپس جائیں، گزارش کریں کچھ کمی ہو جائے۔ حدیث پاک کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اب معراج پہ جانے والا واقعہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے نا، کہ براق لے کے آئے، جبریل آئے، 70,000 فرشتے آئے، کیسے گئے۔ اب یہاں اور کوئی ذکر نہیں، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، یہاں سے حضور کیسے گئے، کیسے آئے، کوئی ذکر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں، حضور واپس گئے، 5 کم ہو گئی۔ پھر پوچھا کتنی ہیں، ارشاد فرمایا 45۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہیں۔ پھر جائیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، بالآخر 5 رہ گئی۔ 5 پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ 1 دفعہ پھر جائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مولا میرے امتی 5 بھی نہیں پڑھیں گے، یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کرنا، میں نے یہی جملہ سنانے کے لیے آپ کو سارا کچھ سنایا ہے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ خیر امم کنتم خیر امت، جسے اللہ نے ساری امتوں سے بہترین امت بنایا ہے، جن کو میرا بنایا ہے۔ اب مجھے بارگاہ پاک میں جا کے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ کریم ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعویٰ تو ہمارا امت ہونے کا ہی ہے، سرکار کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا فرما بردار بنا دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لائے، ایک درخت کو پکڑا، ایسے ہلایا، سارے پتے جو رہ گئے تھے جھڑ کے سب نیچے آ گئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، سرکار نے مجھے فرمایا ابو ذر جو بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے گا اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشارتیں عطا فرمائی، انعامات کا وعدہ کیا، اور نہ پڑھنے پہ جو وعید ہے، اور قرآن پاک کی سورہ مدثر ہے،
سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے، ایک دوسرے کے جاننے والے ہوں گے نا، نمازی بے نمازی سب یہاں پھرتے ہیں نا اکٹھے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا بھائی۔ اور نمازی پوچھیں گے جہنمیوں سے وہ جہنم میں کیسے آ گئے ہو بھائی، تم تو کلمہ پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، افسوس ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور اس وجہ سے بھی پکڑے گئے۔ تو بہت ساری آیات پاک جن میں جنتیوں کے انعامات اور جہنمیوں کی سزا سب کچھ بیان ہو گیا۔ یہ پڑھنے اور سننے کے بعد بھی اگر اسی طرح کرتے رہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو پھر کل جواب تو دینا پڑے گا نا، اور وہ بڑا سخت ہے۔ وہاں تو میں اور آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے نا، دعا کرو خدا میں اچھا دکھائے۔ یہاں اپنی آنکھوں سے روز میت نہیں دیکھتے، جب بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے تو کوئی شے، کوئی اختیار اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ وہ پیسہ، وہ بینک بیلنس، وہ دولت جسے وہ چھپا چھپا کے تالے لگا لگا کے رکھتا تھا، اس میں سے کوئی شے اس کی رہ جاتی باقی، فارغ ہو گیا، ختم، روح پرواز کر گئی، اب کوئی شے اس کی نہیں۔ اب وہ سردی ہے، گرمی ہے، اسے نہلانا چاہتے ہیں، ٹھنڈے سے نہلائیں، گرم سے نہلائیں، پاسا اس کا بدلیں نہ بدلیں، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اب وہ بے جان بے حس پڑا ہے ایسے دوسروں کے رحم و کرم پہ۔ یہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے یہاں سے لے کے قبر تک، یہاں دکھا دیا جاتا ہے، آگے جا کے جو ہوگا وہ آپ اور میں ایمان والے ہیں، جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ حق ہے، اور ارشاد انہوں نے فرمایا ہے جنہوں نے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا وہ سارا حق ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، نمازی 5 وقت نماز پڑھے گا، اس کی شکل صورت، اس کے اخلاق، اس کی گفتگو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں والی ہو جائے گی، تو ہر دیکھنے والا دور سے یہاں بھی پہچان لے گا کہ حضور کا امتی جا رہا ہے، قیامت والے دن بھی پہچانا جائے گا حضور کا امتی جا رہا ہے۔